الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، گزشتہ 2-3 خطبات کے اندر میں نے اپنی گفتگو کا محور حج کے اوپر رکھا تھا، اور گزشتہ آپ کے سامنے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میری گفتگو کا عنوان ہوگا حج کے 5 ایام. حج کے 5 ایام کے اندر سے تقریباً 8 اور 9 تک ہم پہنچ چکے تھے. 10, 11 اور 12 یعنی 3 دن اور باقی تھے، اور وقت ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اپنی گفتگو وہیں روک دیا تھا. انشاءاللہ مزید میں آپ کو ایک بار پھر سے ریمائنڈ کروں گا جو میں نے باتیں کہی تھی گزشتہ، کہ حج کی شروعات کا جو پہلا دن ہے وہ ہے 8 ذی الحجہ. 8 ذی الحجہ کے اندر میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں. میں صرف آپ کو چیدہ یاد دہانی کرا کر آگے نکل جاؤں گا کہ آپ کو تیاری کرنی ہے احرام پہننے کے لیے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ فرض کا یعنی حج کا جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ ہے احرام کا پہننا، یعنی ایک لنگی اور ایک چادر. یہ فرض ہے حج کے اندر. اگر آپ نے احرام نہیں پہنا تو گویا کہ آپ کا حج ادا نہیں ہوگا. پھر سے دوسرے سال آپ کو حج ادا کرنا ہوگا، اور دم بھی واجب ہوگا، یعنی قربانی بھی واجب ہوگی. ایک بکرے کی قربانی دینی پڑے گی اور صدقہ کرنا پڑے گا. تو حج کے فرائض کے اندر سے احرام کا پہننا فرض ہے. اور دوسرا جو فرض ہے حج کے اندر وقوف عرفہ ہے. عرفہ کے اندر، عرفہ کے میدان میں 9 تاریخ کو ذی الحجہ کی وہاں ٹھہرنا یہ بھی فرض ہے. اگر وقوف عرفہ چھوٹ گیا تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا. تیسری جو چیز ہے وہ ہے طواف زیارت یا طواف حج. اگر یہ طواف آپ نے چھوڑ دیا، جس کا پہلا 3 چکر 7 چکروں کے اندر سے فرض ہے، پہلا 3 چکر، اور اس کے بعد والا جو ہے 4، یہ ہے آپ کو واجب. تو 3 چکر ضروری ہے، اور اس کے ساتھ سعی بھی واجب ہے، یعنی سعی بین الصفا والمروہ. تو یہ 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. احرام کا پہننا فرض نمبر 1، عرفات کے میدان میں جا کر ٹھہرنا 9 تاریخ کو فرض نمبر 2، اور اس کے بعد طواف زیارت کرنا سعی کے ساتھ یہ فرض نمبر 3. یہ 3 چیزیں حج کے اندر فرض ہیں. اگر تینوں میں سے کوئی ایک چھوٹ گئی تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، دوبارہ پھر سے حج ادا کرنا ہوگا نیکسٹ ایئر. اور دم واجب ہوگا، بکرے کی قربانی بھی آپ کو دینی ہوگی. تو یہ احرام پہن کر نکلنا ہے. 8 ذی الحجہ کو اپنے ہوٹل سے نکلیں گے، جہاں کہیں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں مکے کے اندر، وہاں سے آپ نکلیں گے. آپ کو جانا کہاں ہے؟ مینا کے اندر جانا ہے. مینا کے اندر پہنچنے کے بعد ظاہر ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے آپ پہنچیں گے، اور وہاں جانے کے بعد مینا میں کتنے کام کرنے ہیں آپ کو؟ 5 نمازیں ادا کرنی ہیں وہاں پہ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 8 ذی الحجہ کی. رات وہیں رک جانا ہے، اور اس کے بعد 9 تاریخ کو آپ کو فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو آپ نکلیں گے میدان عرفات کی طرف. اب یہ جو مینا ہے، مینا کا قیام یہ سنت ہے. مینا میں ٹھہرنا
فرض نہیں ہے۔ تو اب 8 کو مینا گئے تھے، مینا کے اندر ٹینٹ لگے ہوئے ہوں گے، آپ کو اپنا پاس مل جائے گا، نمبر آپ کو معلوم ہوگا، جو معلم ہے اس کا آدمی آپ کو بتائے گا یہ پرماننٹ وہاں پہ ٹینٹ ہے، سب کے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ مینا کے میدان میں رہیں گے، آپ ذکر و اذکار کریں گے، تسبیح و تحلیل، قرآن کی تلاوت، اور احرام پہنتے ہی جو تلبیہ ہے یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جو تلبیہ ہے یہ تو آپ کو مسلسل پڑھتے ہی رہنا ہے، اونچائی پہ چڑھے، ڈاؤن پہ جائیں، بیٹھے رہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے تو یہ تلبیہ آپ کو پڑھتے ہی رہنا ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مینا کے اندر آپ نے 5 نمازیں ادا کر لی ہیں 9 تاریخ کو۔ اچھا، یہ مینا کیا ہے؟ یہ مینا آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وہ قربانی تھی اپنے بیٹے کی، اس کی یاد دلاتا ہے مینا، چونکہ یہی وہ مقام ہے مینا کا جہاں پہ شیطان نے بھٹکایا تھا اور آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی مینا کے مقام کے اندر، اور اسی مینا کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے لیے بکرے کو بھیج دیا تھا فرشتوں کے ذریعے سے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بطور فدیہ کے اسماعیل کی جگہ پہ اس دمبے کی قربانی کی، اور قیامت تک آنے والی نسل انسانوں کے لیے اس سنت کو ابراہیم علیہ السلام کی تازہ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دے دیا کہ سب کے سب جو ہے قربانی کرنا ہے بہرکیف۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادگار ہے جو مینا کے اندر آپ کو ٹھہرنا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ 8 تاریخ کو کہتے ہیں، یہ بہت سارے ٹرمز ہیں حج کے ایام کے اندر۔ میں نے اس سے پہلے حرم کا تذکرہ کیا تھا، حدود حرم کا تذکرہ کیا تھا، میں نے میقات کا تذکرہ کیا تھا، اور ایک ٹرم ہے یہاں پہ کہ 8 ذی الحجہ کو حج کا پہلا دن ہے، اور اس دن کو یوم ترویہ بھی کہا جاتا ہے۔ یوم ترویہ، ترویہ کا دن، سوچنے کا دن، غور و فکر کرنے کا دن، یا دوسرے سیراب کرنے کا دن۔ تو ترویہ کا ایک مطلب ہے کہ سیراب کرنا۔ اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ مکے کے اندر پانی کی قلت تھی، پانی تو تھا ہی نہیں سوائے زمزم کے۔ تو جب حاجی لوگ جاتے تھے میدان عرفات کے اندر یا مینا کے اندر، تو خانہ کعبہ کے پاس سے زمزم پانی بھر کر لے جایا کرتے تھے، چونکہ وہاں پہ پانی ملتا نہیں تھا۔ تو اس لیے ترویہ کا مطلب ہے کہ سیراب کرنا۔ تو چونکہ وہ پانی لے کر کے جایا کرتے تھے، اس مناسبت سے 8 ذی الحجہ کا حج پہلا دن ہے، اس مناسبت سے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری وجہ تسمیہ، یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو کیوں کہتے ہیں؟ علماء کرام نے اس کی وجہ تسمیہ ایک یہ لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 8ویں ذی الحجہ کی شب میں، یعنی 7 ذی الحجہ کا دن ختم ہو گیا، مغرب کے بعد رات شروع ہو گئی 8 ذی الحجہ کی، کل کی، تو 8ویں ذی الحجہ کی شب میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راہ میں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھا انہوں نے۔ جب رات گزر گئی اور 8ویں تاریخ آ گئی، تو صبح سے لے کر شام تک ابراہیم علیہ السلام اس غور و فکر میں رہے، اس سوچ میں رہے کہ یہ جو خواب تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا یہ شیطانی خواب تھا یا اذن خداوندی ہے؟ اللہ کی طرف سے یہ خواب تھا۔ تو 8ویں تاریخ کو جو حج کا پہلا دن ہے، صبح سے لے کر شام تک ابراہیم علیہ السلام اسی سوچ اور غور و فکر میں رہ گئے کہ یہ خواب کیا تھا، اللہ کی طرف سے تھا یا شیطان کی طرف سے تھا۔ اس مناسبت سے بھی حج کے پہلے دن یعنی 8ویں ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، سوچنے کا دن، غور و فکر کرنے کا دن۔ تو ایک مطلب تھا، ایک وجہ تسمیہ سیراب کرنے کا دن، چونکہ وہ لوگ پانی نہیں تھا، پانی لے کر حاجی لوگ جایا کرتے تھے خانہ کعبہ سے، زمزم کا پانی بھر کے یوم ترویہ کہہ دیا۔ دوسرا یوم ترویہ اس لیے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو رات میں خواب دیکھا تھا، جب 8 کی صبح ہوئی
تو شام تک غور و فکر میں سوچنے میں لگ گئے کہ یہ خواب تھا تو کیا تھا، اللہ کی طرف سے تھا یا شیطان کی طرف سے تھا۔ تو اس لیے اس دن کو یعنی 8ویں ذی الحجہ کو یوم ترویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ 8 تاریخ کو مینا میں پہنچ گئے ہیں آپ، 5 وقت کی نمازیں آپ نے ادا کر لی ہے، اور 8 تاریخ کو رات میں آپ نے قیام مینا میں کر لیا ہے، اور 9ویں ذی الحجہ کو آپ نکلیں گے مینا سے عرفات کی طرف، جس کا فاصلہ تقریباً 10 کلومیٹر کے آس پاس ہے۔ آپ جب جائیں گے، چاہے بائی ٹرین جائیں بائی بس جائیں، آپ میدان عرفات کے اندر ظہر سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ اب ظہر سے پہلے پہنچیں گے، میں نے آپ سے گزشتہ کہا تھا کہ وہاں مسجد نمرہ ہے، اگر وقت مل جاتا ہے، جگہ مل جاتی ہے تو باجماعت نماز ادا کریں گے۔ 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے وہاں پہ، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، جس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ ظہر عصر دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے، یعنی امام صاحب پہلے ظہر کی نماز پڑھائیں گے اور اس کے بعد کوئی سنت نفل نہیں ہوگی، اور فوری بعد جو ہے عصر کی جماعت شروع ہو جائے گی۔ تو یہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد کافی وقت بچتا ہے آپ کو، عصر تو پڑھنا ہے نہیں، پڑھ چکے ہیں، کافی وقت بچتا ہے مغرب تک۔ یہ مغرب تک کا جو فاصلہ ہے آپ کے پاس ٹائم، اس ٹائم کو آپ کیا کریں گے؟ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک۔ اسی کے اندر حدیث کے اندر چوتھے کلمے کا ورد بھی آتا ہے حدیث کے اندر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھنا بھی مسنون ہے میدان عرفات کے اندر۔ کوشش کریں گے کہ آپ جو ہے جبل رحمت کے قریب ہوں، وہاں ایک پہاڑ ہے۔ حدیث کے اندر بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب سن 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع کیا تھا تو اسی جبل رحمت پہ ٹھہر کر کے آپ نے صحابہ کرام کو خطاب کیا تھا۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کی جگہ ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے عرفات کا میدان۔ اگر جگہ نہیں مل سکے، وہاں تک نہ جا پائیں تو دھکم پیل کر کے دوسروں کو تکلیف دے کر کے وہ پہاڑ کے قریب یا جبل رحمت تک پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ وقتی طور پہ جو خیمہ وہاں لگا ہوگا اسی میں ٹھہرے رہیں، یا کہیں بھی جو ہے آپ کو جگہ ملے تو کوشش کریں کہ ٹھہر کر کے زیادہ سے زیادہ آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں آپ میدان عرفات کے اندر دعا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عرفات کیا ہے اور اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ آپ کا حج شروع ہوا 8ویں ذی الحجہ کو، اب آپ آ گئے ہیں میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو، اور 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے اس کا ایک ٹرم ہے کہ یہ ہے یوم عرفہ، عرفہ کا دن۔ کیا مطلب ہے عرفہ کا یا پھر عرفات؟ ایک تو ہے کہ بہت بڑا میدان ہے، اس کا نام ہے عرفات یا اس کا نام ہے عرفہ، لیکن علماء کرام نے اور کامنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن نے اور حدیث کے اندر اس کی بہت ساری وجہ تسمیہ، اس کے ریزنز بیان کیے گئے ہیں۔ میں ان تمام ریزنز کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا، 1-2 باتیں آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ نالج عرفات کے میدان کے متعلق بھی آپ کو ہو جائے۔ صرف جائیں عرفات میں ٹھہر کر کے آ جائیں تو آپ کو وہ مزہ نہیں آتا ہے، لیکن اگر اس ایریے سے آپ واقف ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی عبادت کا تلذذ اور جو اس کی مٹھاس ہے وہ اور دگنی ہو جاتی ہے، دوبالا ہو جایا کرتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو لے کر میدان عرفات میں گئے، اور آپ نے وہ اعمال کیے حج کے، آپ نے وہاں پہ دعائیں کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ اور اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ لقودق صحرا کے اندر کوئی انسان بستا ہی نہیں ہے، اور دنیا کے گوشے گوشے تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟
اللہ نے کہا ابراہیم تم آواز لگاؤ، آواز کا پہنچانا میرا کام ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِنٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ لوگ دور دراز سے دبلی پتلی اونٹنیوں کے اوپر یا موٹی تازی اونٹنیوں کے اوپر بھی یا پیدل لوگ جو ہے اس گھر کی زیارت کے لیے آ جائیں گے دور دراز سے، فج عمیق۔ ابراہیم علیہ السلام جو قریب کا پہاڑ تھا جبل ابو قبیس، اس کا نام، ایک پہاڑ کا نام ہے ابو قبیس، جبل ابو قبیس پہ ابراہیم علیہ السلام ٹھہر گئے، اپنے کان میں انگلیاں ڈالی، جس طرح مؤذن اذاں کہتا ہے، حدیث کے اندر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کان میں انگلی ڈالی اور آواز دی کہ اے لوگو، اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ، حج کے لیے آؤ۔ حدیث کے اندر ہے کہ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کے اندر اتنی تاثیر پیدا کر دی کہ جتنے بھی انسان قیامت تک پیدا ہونے والے روح کی شکل میں تھے، یا جو مردوں کی پشت میں تھے، یا جو عورتوں کے ارحام کے اندر تھے، رحموں کے اندر عورتوں کے جو بچے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام کائنات کے انسان کے کانوں کے اندر، اور جو مرد جو پیدا ہونے والے بچے مردوں کی پشتوں میں تھے، یا وہ بچے جو ماں کے رحموں کے اندر تھے، اللہ نے ان کے کانوں تک بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو پہنچا دیا۔ اور جب پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کا جو آنسر تھا، جو جواب ملا ساری انسانیت کی طرف سے، وہ یہی ہے تلبیہ میدان عرفات کے اندر، بالکل میدان حشر کا منظر کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ زمانے جاہلیت کا تلبیہ یہ تھا کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، لیکن تیرا کوئی پارٹنر بھی ہے، تیرا کوئی ایسوسیٹ بھی ہے، تیرے ساتھ کوئی تیرا مددگار بھی ہے۔ لیکن اسلام نے تلبیہ کو چینج کر دیا اور کہا کہ نہیں نہیں، تیرا کوئی ایسوسیٹ نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں۔ بالکل وہی توحید کا پیغام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کو دیا تھا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صفا مروہ کے درمیان بھاگتے ہوئے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہی تھی کہ اس جو ہے پریشانی کے عالم میں اگر مدد کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو حج کا سب سے اہم پیغام اور میسج یہ بھی ہے کہ حاجی جب آئے تو توحید اپنے اندر لے کر کے آئے۔ میں نے آپ سے گزشتہ ذکر کیا تھا میدان عرفات کا وہ منظر کہ ہر ایک کی زبان کے اوپر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، نعمتیں تیری ہے، ملک تیرا ہے، ہر چیز پہ تو ہی قادر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ابراہیم نے آواز دیا تھا نا کہ آؤ اس گھر کی طرف، سبوں نے سنا تھا، اور اب وہ جواب کی شکل میں سب کے سب میدان میں حاضر ہیں کہ یا اللہ تیری پکار پہ، تیری آواز پہ میں حاضر ہوں۔ یہ وہ نقشہ پیش کرتا ہے عرفات کا میدان۔ ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس مقام سے متعارف کروایا، اور وہاں پہ لے جانے کے بعد جب آپ نے وہاں ٹھہر کر کے دعا کیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ عرفت ھذا، او جبرائیل یہ میدان سے میں واقف ہوں، اس میدان کو میں جانتا ہوں، مطلب یہ کہ یہاں پہ میں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پہلے بھی وزٹ کر چکے تھے، اور پھر جب حج کے لیے حضرت جو ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کو لے کر گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کیا تو آپ نے کہا کہ عرفت ھذا، میں اس میدان کو جانتا ہوں، میں اس ویلی کو، اس وادی کو جانتا ہوں۔ تو اس مناسبت سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا نام پڑ گیا عرفات یا یوم عرفہ، پہچان کا دن۔ ایک ریزن یہ ہے یوم عرفہ کا، 9 ذی الحجہ کا دن یوم عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ریزن یہ ہے۔ دوسرا ریزن جو بہت بڑے مشہور محقق اور مفسر، کومنٹیٹرز آف دی ہولی قرآن، امام رازی علیہ الرحمہ، انہوں نے تقریباً عرفات کی وجہ تسمیہ کے لیے بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں اپنی کتاب کے اندر، تقریباً 10 اقوال نقل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک جو نقطہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو اس روئے زمین کے اوپر بھیجا اور دونوں جدا ہو گئے، سپریٹ ہو گئے، الگ الگ،
تو کئی سالوں کے بعد جو دونوں کی ملاقات ہوئی ہے وہ اسی عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی، یا اس پہاڑ کے اوپر جو جبل رحمت ہے اس پہاڑ کے اوپر جو ہے دونوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اب دونوں کا جب تعارف ہوا، دونوں کی ملاقات ہوئی، تو دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ میاں بیوی تھے، بچھڑ گئے تھے، تو ایک مدت مدید کے بعد حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی وہ اسی میدان کے اندر جو عرفات کا میدان ہے، جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، اس مناسبت سے اس میدان کا نام یا اس جگہ کا نام یوم عرفہ یا عرفات کا میدان کہا جانے لگا۔ تو یہ ہے عرفات کی ایک وجہ تسمیہ کہ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں۔ عرفات تقریباً جو ہے 22 یا 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے عرفات کا میدان۔ تو اب عرفات کے اندر آپ کو چوتھے کلمے کا ورد کرنا ہے۔ ظہر عصر آپ نے ملا کر کے پڑھ لیا ہے، مغرب ہوگی، سورج غروب ہو جائے گا، مغرب کی نماز میدان عرفات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ اب یہاں سے آپ نکل جائیں گے، مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفات سے مغرب کے بعد آپ نکل پڑیں گے کہاں کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے۔ مزدلفہ کے اندر ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مشعر حرام، قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ بقرہ میں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ کیا لوگو جب عرفات سے تم گزرو، فارغ ہو جاؤ، تو مشعر حرام کے پاس آ کر کے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کی تسبیح و تحلیل کرو۔ اب میدان عرفات سے مزدلفہ کا فاصلہ تقریباً 5 کلومیٹرز کا۔ میں نے آپ سے گزشتہ کہا تھا کہ جانے والے لوگ بس میں جائیں گے، ٹرین میں جائیں گے، لیکن بس اور ٹرین پکڑنے کے لیے کئی گھنٹے ہو جاتے ہیں، لہٰذا لوگ پیدل ہی نکل پڑتے ہیں وہاں سے۔ 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ازدحام بہت ہے، بھیڑ بہت ہے، تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر میدان عرفات سے آپ نکل پڑے ہیں مزدلفہ کے لیے، اور مزدلفہ کے اندر آپ پہنچیں گے 12 بجے، 1 بجے یا 11 بجے، 10 بجے، جب بھی آپ پہنچیں تو وہاں جانے کے بعد آپ کو اب کیا کرنا ہے؟ مغرب کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تھی، لہٰذا پہلے مغرب کی نماز باجماعت پڑھیں گے، اپنے ٹینٹ میں جماعت بنا لیں گے، یا اگر موقع مل گیا تو مسجد میں اگر چلے جائیں، وہاں جماعت ہو رہی ہے، اگر موقع ہے تو وہاں پڑھ لیں، ورنہ جو ہے اپنے پاس اپنے ٹینٹ میں جماعت بنائیں گے، پہلے مغرب کی نماز ادا کی جائے گی جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد کوئی سنت کوئی نفل نہیں، فوراً عشاء کی نماز پڑھی جائے گی جماعت کے ساتھ۔ تو آپ نے یہاں بھی جمع بین الصلاتین ہو گیا، یعنی 2 نمازوں کو ہم نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ یہی وہ موقع ہے کہ 2 نمازوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم ہے، ورنہ قرآن نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر ایک نماز کا وقت اپنے اپنے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، سوائے یہ 2 ایکسیپشن۔ اب آپ کو رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرنا ہے، تھوڑی دیر سو جائیں گے، تہجد کے وقت اٹھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ ذکر و اذکار کریں گے، اور یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے گا، اور فجر کی نماز بھی آپ کو ادا کرنا ہے مزدلفہ کے اندر۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں گے تو اس کے بعد پھر سورج طلوع ہوگا، تھوڑی روشنی ہوگی، پھر وہاں سے آپ نکل پڑیں گے کہاں جانے کے لیے؟ مینا کے اندر۔ 8 کو آپ کا سفر شروع ہوا تھا، 9 کو ذی الحجہ میں تھے، رات میں جو ہے مزدلفہ میں گزاری، اب صبح 10ویں تاریخ آ چکی ہے، اور 10ویں کی صبح میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے مزدلفہ کے اندر۔ اب یہ مزدلفہ ہم یہاں تک اس سے قبل گفتگو کر چکے تھے گزشتہ جمعہ کے اندر، اور یہاں سے میری گفتگو رہ گئی تھی باقی۔ مزدلفہ سے آپ چلیں گے تو مزدلفہ چلتے چلتے اب یہاں سے پھر کم سے کم ایک 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا مینا کا، آپ کو مینا جانا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا جانا ہے۔ مینا سے عرفات آئے تھے، عرفات سے مزدلفہ آئے، اور مزدلفہ سے اب آپ کو پھر مینا جانا ہے۔ 10 تاریخ ہو چکی ہے، اور یہاں جاتے جاتے آگے مینا، ادھر مزدلفہ، اور دونوں کے درمیان ایک ایسی ویلی ہے، ایک ایسی وادی ہے جس کا نام ہے وادی محصر۔ اس کا شمار نہ مزدلفہ کے اندر ہے اور نہ اس کا شمار مینا کے اندر ہے، الگ ایک وادی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تھے تو آپ تیزی کے ساتھ گزر گئے تھے اور صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ یہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، تیزی کے ساتھ گزر جاؤ یہاں سے۔ یہ وادی محصر کیا ہے؟ تو آپ اس کے لیے ایک نظر دوڑائیں گے سورۃ الفیل کی طرف۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہیو یو ناٹ سین ہاؤ یور لارڈ ڈیلٹ ود دا پیپل آف ایلیفینٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن قبل، 50 ڈیز قبل اللہ کے رسول پیدا نہیں ہوئے تھے، تو یمن کا جو وہ ایک بادشاہ تھا ابرہہ، جس نے یمن کا کیپٹل صنعاء کے اندر ایک گرجا گھر تعمیر کیا تھا، اور اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب جو ہے لوگ خانہ کعبہ کو حج کے لیے نہیں جائیں گے، اور حج جو ہے زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، ذہن میں رکھیں، لیکن حج کا طریقہ غلط طرح کی رسومات وہاں پہ رائج تھی، وہ آپ جانتے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں، چونکہ اسلام ابھی آیا نہیں ہے، اللہ کے رسول پیدا ہونے میں ابھی 50 دن باقی ہے، تو حج اس زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے۔ ابرہہ نے یہ اناؤنس کیا کہ اب کوئی بھی خانہ کعبہ کو حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ یہ جو صنعاء کے اندر جو تعمیر کی گئی ہے عمارت، گرجا گھر، اس کا طواف کریں گے لوگ، اس کا حج کریں گے۔ کسی عرب کو غصہ آیا اور اس میں جا کر کے اس نے جو ہے ناپاکی کر دی اس گرجا گھر کے اندر، یا کسی نے آگ لگا دیا، دو طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا تو بہت غضبناک ہوا وہ، اور کہا کہ ایسا کس نے کیا ہوگا؟ بولے عرب لوگوں نے کیا ہوگا، چونکہ آپ نے منع کیا تھا کہ خانہ کعبہ کوئی نہیں جائے گا۔ چنانچہ ابرہہ نے کہا کہ میں اس کا بدلہ اس طرح لوں گا کہ اب خانہ کعبہ کو ہی اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، اس کو ڈیمالش کر دوں گا۔ اور وہاں سے وہ نکلتا ہے یمن سے تقریباً 40,000 کی آرمی کے ساتھ یا 60,000 کی آرمی کے ساتھ، اور بعض جگہوں پہ 70 کا بھی ذکر ہے، جس میں بہت سارے ہاتھیوں کو بھی وہ لے کر کے آیا تھا۔ آپ کے سامنے بات پہلے آ چکی ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ وہ آنے کے بعد یہی وہ وادی محصر ہے جو مینا اور مزدلفہ کے درمیانی جگہ ہے، ایک ویلی، وہیں پہ ابرہہ نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور وہیں جو ہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو بلایا تھا، چونکہ ان لوگوں نے عبد المطلب کے تقریباً 200 اونٹ گرفتار کر لیے تھے، پکڑ لیے تھے۔ تو پھر عبد المطلب اور ابرہہ کی آپس میں جو گفت و شنید ہے، کنورزیشن ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، میں اس کو لانا نہیں چاہتا یہاں پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرکیف خانہ کعبہ کو ڈیمالش کرنے کے لیے، اس کو ڈھانے کے لیے جو ابرہہ کا ارادہ غلط تھا، پروردگار عالم نے اپنے معمولی سی پرندوں کے ذریعے سے جو فرام سی سائیڈ وہ آئے تھے، اور ان کے کلاس کے اندر اور ان کی بیک کے اندر ایک کنکری، کلاس کے اندر 2 کنکریاں، اور یہ ایک ایک پرندوں کے پاس 3 کنکریاں تھیں، وہ اوپر سے جھنڈ کی شکل میں آئے، فلاکس آف برڈز، اور ابرہہ کی وہ 60,000 کی آرمی کے اوپر۔ یہ وہی مقام ہے وادی محصر کہ وہاں پہ اس نے پرندوں نے وہ کنکریاں گرائیں، اور وہ تمام کے تمام جو ہے آرمی 40,000 کی یا 60,000 کی فوج تہس نہس ہو گئی، برباد ہو گئی۔ کچھ لوگ بھاگے اور راستے میں مر گئے، اور یہاں تک کہ ابرہہ کو بھی جو ہے وہ گولی لگی، اور وہ بھی جو ہے یمن پہنچتے پہنچتے اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وقت کی سپر پاور کو جو ہے معمولی سے پرندوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ان تمام کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو یہ وہ وادی محصر ہے جو مینا اور مزدلفہ کے درمیان ہے۔ مزدلفہ سے نکلتے ہیں تو مینا پہنچنے سے پہلے پہلے وہ ایک وادی آتی ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی کے ساتھ گزرنے کا حکم دیا۔ تو میں یہاں تک اس سے قبل آپ کے سامنے گفتگو رکھا تھا۔ جاتے جاتے اسی وادی کے اندر سے جو ہے سعودی گورنمنٹ چھوٹے چھوٹے کنکر بھی جو ہے وہاں انتظام کرتی ہے، یا پھر جو ہے وہیں سے کنکر آپ کو چن لینا ہے، اپنی تھیلی میں رکھ لینا ہے کنکری، کتنی کنکری رکھنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کا ارادہ 12 تاریخ تک مینا میں قیام کا ہے تو ان کے لیے 49 کنکریز کی ضرورت پڑے گی، 49۔ چونکہ پہلے دن آپ کی 7 کنکریاں خرچ ہوں گی 10 تاریخ کو مینا میں جانے کے بعد، اور 11 کو جو ہے پھر
آپ تینوں کو ماریں گے تو 21، اور 12 کو بھی تینوں کو مارنا ہے شیطان کو تو 21، 42 ہو گئے، اور پہلے دن 10 تاریخ کو 7 آپ کی خرچ ہو چکی ہے تو اس طریقے سے 49 ہو گئی، اور اگر کوئی 13 تاریخ کو بھی رکتا ہے وہاں پہ تو پھر اس کو 70 کنکری کی ضرورت پڑے گی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ 49 ہی رکھیں، ادھر ادھر گر جاتی ہے، مارنے میں گڑبڑی ہو جاتی ہے، تو تھوڑی زیادہ بھی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر 70 بھی رکھ لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ کنکری بہرکیف مزدلفہ سے نکل کر جب مینا میں جائیں گے تو راستے میں آپ کو وہ کنکری چن کر کے رکھ لینا ہے۔ اب جو ہے 10 تاریخ آ چکی ہے، آپ پھر سے واپس مینا کے اندر آ چکے ہیں۔ مینا میں زوال کے وقت آپ 11 بجے، 10 بجے، 12 بجے جب بھی آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو 10 تاریخ کے کام کیا کیا ہیں، 10 ذی الحجہ کو آپ کیا کریں گے؟ تو وہاں پہ 2-3 کام ہیں۔ پہلا کام کیا ہے، مینا میں آنے کے بعد کہ جو 3 ستون بنے ہوئے ہیں کھمبے کی شکل میں پتھر کی، ایک ہے چھوٹا پہلا والا، ایک بیچ والا، اولا، وسطیٰ، اور آخری والا جو ہے سب سے بڑا ہے، جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، بڑا شیطان۔ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آئے تھے مینا کے اندر، تو حدیث کے اندر ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ آپ کو بھٹکایا تھا، اور ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تاریخ انسانی میں آج تک کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک باپ جو ہے خود اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پھینک کر مارا، شیطان آگے گیا، پھر بھٹکانا چاہا، پھر آپ نے پتھر مارا، پھر آگے بھاگا، پھر بھٹکانا چاہا، پھر آپ نے پتھر مارا۔ تو یہ 3 مرتبہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر بھٹکایا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے جو لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں وہ ان کو وہاں جانا ہے۔ اور مینا کے اندر قیام سنت ہے، لیکن جو رمی کرنا ہے، شیطانوں کو پتھر مارنا، یہ کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ مطلب اگر کسی نے رمی نہیں کیا، شیطان کو کنکری نہیں ماری، تو گویا کہ دم دینا پڑے گا، ایک جانور کی قربانی دینی ہوگی اس کو۔ اگر واجب چھوٹ جائے تو حج ادا ہو جائے گا، لیکن فرض چھوٹ جائے تو حج ادا نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ 10 تاریخ کو آپ آ چکے ہیں، 3 جمرات ہیں، یعنی جو شیطان نما وہ جو ہے ستون بنا ہوا ہے، 1 2 3، پہلے والے کو دوسرے والے کو ٹچ نہیں کرنا ہے۔ جو بڑا شیطان ہے نا، بڑا والا کھمبا، اس کو 7 کنکریاں مارنا ہے، صرف بڑے والے کو 10 تاریخ، تینوں کو نہیں مارنا۔ 7 کنکریاں ماریں گے آپ، ایک کام ہو گیا آپ کا 10 تاریخ کا مینا کے میدان میں۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی۔ اب قربانی یا تو آپ خود کر لیں قربان گاہ میں جا کر کے، یا جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس آپ کی لسٹ ہوتی ہے، ان کا نمبر ہوتا ہے، آپ معلوم کر لیں کہ میری قربانی ہو گئی کیا، یا بہرکیف جو بھی انتظام وہاں پہ ہوتا ہے، تو پہلے قربانی کرنی ہے آپ کو۔ بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دوسرا کام ہے قربانی کرنا، اور قربانی کرنے کے بعد اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے جانور کی قربانی ہو چکی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ حلق کرائیں گے، یعنی اپنے بال نکلوا لیں گے، یا قصر کروائیں گے۔ بال نہیں نکالنا چاہ رہے ہیں تو بال چھوٹے کرا لیں گے، لیکن قربانی بھی واجب، شیطان کو کنکری مارنا بھی واجب، اور یہ بال نکلوانا بھی واجب ہے۔ حج کے واجبات کے اندر سے بال نکلوانا، تو شیطانوں کو، ایک شیطان کو 10ویں تاریخ کو کنکری مارنا، اس کے بعد قربانی کرنا، قربانی ہو جانے کے بعد آپ اپنے بال نکالیں گے، اور عورتیں کیا کریں گی؟ 1 انگلی کے پور کے مطابق اتنا اپنے پورے بالوں کو قریب کر کے چونٹی کی طرح بنا کر کے باہر سے چھوٹا سا 1 انگلی کے پور کے برابر کٹ کر لیں گی، کافی ہو جائے گا۔ حلق کرانا یعنی پورا بال نکال دینا، یہ زیادہ افضل ہے بمقابلہ قصر کرنے کے، یعنی بال چھوٹا کرانے کے۔ اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والے کو 3 مرتبہ دعائیں دی ہیں حدیث کے اندر، اور قصر کروانے والوں کو 1 مرتبہ دعا دی۔ تو یہ کام آپ کا ہو گیا، 3 کام: شیطان کو کنکری مارنا، بڑے شیطان کو قربانی کرنا، اور بال کتروانا یا بال
منڈا دینا پورا۔ اس کے بعد آپ مینا سے نکل کر چلے جائیں گے سیدھا خانہ کعبہ۔ وہاں جانے کے بعد آپ طواف کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ 10 تاریخ کو طواف نہ کر سکیں، بہت بھیڑ بھڑکم ہوگی، کوشش کریں گے، ہو جاتا ہے بڑی اچھی بات، نہیں ہوتا ہے تو 11 کو بھی کر سکتے ہیں اور 12 کو بھی کر سکتے ہیں۔ 12 تک اجازت ہے آپ کو طواف کرنے، جس کو آپ کہیں گے طواف حج یا طواف زیارت۔ جب آپ نے بال نکلوا لیا تو اس کے بعد آپ اپنا احرام بھی نکال سکتے ہیں، طواف سے پہلے دوسرے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے احرام نہیں نکالا ہے تو پھر جو طواف کریں گے آپ طواف زیارت، چونکہ یہ بھی فرض ہے، جب تک یہ ادا نہیں کریں گے آپ کا حج ادا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ طواف کے جو 7 چکر ہیں خانہ کعبہ کے اطراف، اس میں سے پہلا والا 3 چکر جو ہے یہ فرض ہے، اور بعد کا جو 4 چکر ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آپ مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ پھر اس کے بعد زمزم کا پانی پی لیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ سعی کریں گے بین صفا والمروہ۔ صفا اور مروہ کے درمیان کی جو سعی ہے 7 چکر لگانا، یہ بھی واجب ہے۔ خالی طواف کر لیا اور سعی نہیں کیا تو گویا کہ طواف آپ کا مکمل نہیں ہوا۔ تو جب آپ نے سعی بھی کر لیا تو گویا کہ اب آپ نے 10 تاریخ کے پورے اعمال مکمل کر چکے ہیں آپ۔ اب یہاں سے آپ نکل کر کے پھر کہاں جائیں گے؟ مینا کے اندر چلے جائیں گے۔ 10 تاریخ ہے، پھر مینا میں واپس جائیں گے۔ مینا میں واپس جانے کے بعد اب 10ویں تاریخ کی جو رات ہوگی وہ بھی آپ وہیں ادا کریں گے۔ جب 11 ذی الحجہ آ جائے تو 11 ذی الحجہ کو آپ کیا کام کرنا ہے؟ آپ کو وہاں پہ مینا کے میدان میں 11 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب زوال کا وقت آئے یا شام تک، کبھی بھی جب کبھی موقع ملے آپ کو، شروع کر دیتے ہیں لوگ اس وقت سے۔ پہلے چھوٹے والے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے، چھوٹے والے کو، اولا پہلا والا 7 کنکری۔ اس کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں، حدیث کے اندر ہے دعا کی جا سکتی ہے، جو بھی دعا کریں بازو ہٹ کر کے۔ اس کے بعد دوسرے والے کو ماریں گے آپ 7 کنکریاں، 14 ہو گئی۔ اس کے بعد بھی دعا کرنا ثابت ہے حدیث کے اندر۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ والا ہے سب سے بڑا اس کو آپ 7 کنکریاں ماریں گے۔ تو یہ 21 کنکری آپ کی ہو گئی 11 تاریخ۔ یہی کام تھا آپ کا 11 تاریخ۔ اس کے بعد جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، دعائیں کریں۔ یہ 11 ذی الحجہ کا کام ہے، رات وہیں گزاریں گے آپ۔ اور اس کے بعد پھر اگر طواف نہیں کیا ہے تو 11 کو جا کے طواف بھی کرنا ہے، پھر واپس آنا ہے۔ اس کے بعد 11 تاریخ کو رات گزارنے کے بعد 12 ذی الحجہ ہوگی، تو 12 تاریخ کو بھی کیا کرنا ہے؟ وہی کام کرنا ہے جو آپ نے 11 کو کیا تھا۔ پہلے فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو، زوال کے وقت سے آپ پہلے والے شیطان کو جو بنا ہوا ہے ستون، اس کو 7 کنکری ماریں گے، دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیچ والے کو 7 کنکری ماریں گے، پھر دعا کرنا ثابت ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا والا ہے لاسٹ میں، اس کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ تو اس طریقے سے 42 کنکریز آپ کے یہ 2 دن میں ہو گئے، 11 اور 12 کو۔ اور 10 تاریخ کو آپ نے بڑے والے شیطان کو کنکری ماری تھی، ایک ہی بڑے والے کو، 3 کو نہیں مارا تھا۔ تو اس طریقے سے 49 کنکریاں آپ کی ہو گئی۔ اب آپ 12 تاریخ کو بعد نماز عصر مغرب سے پہلے آپ مینا سے نکل کر اپنے ہوٹل میں آ سکتے ہیں، اپنے کمرے میں آ سکتے ہیں۔ اب آپ کا حج الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص تاخیر کر دیا مینا کے میدان کے اندر 12 تاریخ کو مغرب ہو گئی، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات وہی گزارے 12 ذی الحجہ کو۔ 13 تاریخ کا پورا دن بھی مینا میں گزارے، اور 13 تاریخ کو بھی کنکری مارنا ہے، پھر چھوٹے شیطان کو، بیچ والے کو، بڑے والے کو۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ 13 تاریخ تک رہنا ہے تو 70 کنکری ہونا آپ کے پاس۔ اگر 12 تاریخ تک رہنا ہے تو 49 کنکری آپ کے پاس رہنا ہے مارنے کے لیے۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے
بہتر ہے۔ اکثر لوگ جو ہے 13 تاریخ تک بھی جو ہے وہاں قیام کرتے ہیں مینا کے اندر، اور پھر عصر کی نماز کے بعد جو ہے آپ مینا سے واپس اپنے ہوٹل میں اپنے کمرے میں آ جائیں، اور اس کے بعد جتنا دن رہنا چاہیں مکے میں رہیں، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گزاریں گے، خانہ کعبہ کے اندر نماز وہاں پڑھنے کی کوشش کریں گے، یا ہوٹل کے باہر بھی جماعت مل جائے، کہیں بھی پورا حدود حرم جتنا بھی ہے وہ سب مسجد میں شامل ہے، اور آپ کو وہی ثواب ملے گا۔ ایک نماز مسجد حرم میں پڑھنے کا آپ کو معلوم ہے 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، کتنی اہمیت ہے۔ تو وہاں بھی زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گزاریں، جو ہے ذکر و اذکار کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، درود شریف کے پڑھنے کے اندر، جتنے دن رہنا چاہیں آپ وہاں پہ رہیں۔ اب جب مکے سے آپ جا رہے ہو نکل کر کے، تو اس وقت آپ کو کرنا ہے طواف وداع، جدائیگی کا طواف۔ پتہ نہیں اللہ نے یہ موقع سنہرا عنایت کیا تھا، لیکن اب زندگی میں پھر سے واپس اس مقام تک آنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اس لیے طواف وداع بھی واجب ہے۔ طواف وداع کرنا ہے مکے کو چھوڑنے سے پہلے۔ تو جب مکے سے آپ نکل رہے ہو مدینے کے لیے، مدینہ بھی جانا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے، اور اس طریقے سے جب تک آپ مکے میں رہیں گے ریاضت و عبادت میں مشغول رہیں، جانے سے پہلے طواف وداع کریں۔ یہ جو ہے واجب ہے تمام کے تمام عمرہ کرنے والوں کے اوپر یا حاجیوں کے اوپر بھی۔ تو اس طریقے سے یہ تمام کے تمام 5 جو ایام تھے، 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11، 12 یا پھر ایک ایڈ کر لیں تو 13، یہ کچھ باتیں تھیں آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہیں۔ اور پھر یہ جو حاجی لوگ ہوا کرتے ہیں ان کے اوپر عید کی نماز بھی نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، عید کی نماز ہی چلے گئی، عید کی نماز چھوٹ گئی، حاجیوں کے اوپر وہاں پہ عید کی نماز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں حج کے متعلق، اور حج کا سیزن چل رہا ہے، بہت سارے لوگ جانے والے ہوں گے، یا بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، یا پھر جو نہیں جا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ جو ہے وہاں تک جو ہے جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت کرتے چلے جائیں۔ 18